السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، اس سے پہلے ہم نے قصص النبیین رابع یعنی چوتھا حصے کا ہم نے شعیب علیہ السلام کا قصہ پڑھا۔ آئیے اب ہم داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آئیے، قصۃ سیدنا داؤد و سیدنا سلیمان علیہم السلام۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ واقعہ۔ وَلَمْ يَقْتَصِرِ الْقُرْآنُ عَلَى ذِكْرِ أَيَّامِ اللَّهِ وَمَا لَقِيَهُ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ مِنْ تَكْذِيبٍ وَسُخْرِيَّةٍ وَإِهَانَةٍ وَمُطَارَدَةٍ مِنَ الْأُمَمِ الَّتِي بُعِثُوا فِيهَا۔ يقتصر اختصار کرنا، اکتفا کرنا، اور ایام اللہ یعنی ایام اللہ ان کو کہتے ہیں جس میں اللہ نے کچھ امتوں پر انعام کیا، نبیوں کی مدد کی، اور کچھ امتوں پر اپنا عذاب نازل کیا، اس کو کہتے ہیں ایام اللہ، اللہ کے دن۔ لقی القا ملنا، پڑھنا، واسطہ ہونا، لاحق ہونا، اور تکذیب جھٹلانا، کذبہ سے مصدر، سخریہ سخیرہ کا مصدر ہے، اہانہ اہانہ کا مصدر ہے، مطاردہ طاردہ کا مصدر ہے، اور بعث سے بعثو ماضی مجہول جمع۔ دیکھتے ہیں ترجمہ۔ اور قرآن نے ایام اللہ کے ذکر پر اکتفا نہیں کیا، اور نہ جو انبیاء اور رسول کو جھٹلایا گیا، ان کا مذاق کیا گیا، ان کی توہین کی گئی، اور ان کو نکال دیا گیا، بھگا دیا گیا ان امتوں میں سے جس میں وہ بھیجے گئے۔ وما لقيت هذه الأمم من عقوبة وعذاب وهلاك ودمار۔ لقيل کا ملنا، اور عقوبۃ برا انجام، عذاب عذاب، ہلاک ہلاکت، اور دمار تباہی۔ اور نہ اکتفا کیا جو ان امتوں کو اور نہ اکتفا کیا جو ان امتوں کا انجام ہوا برا، اور ان کو سزا دی گئی، ان کو ہلاک کیا گیا، اور انہیں تباہ کیا گیا۔ اب اس کی وجہ کیوں بتا رہے ہیں؟ لِتَكْذِيبِهَا لِلرُّسُلِ، کذب یکذب جھٹلانا، لام علت کے لیے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، ان امتوں کی نالائکی کی وجہ سے، ان کے لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے، رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، وَإِسْتِهْزَائِهَا بِهِمْ، استہزاء بھی مذاق کرنا، اور ان کا ٹھٹا اور مذاق کرنے کی وجہ سے، وَكَيْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے چال چلنے کی وجہ سے، کادہ یکید چال چلنا، دھوکہ دینا، ان کے دھوکہ دینے کی وجہ سے نبی کو، وَهَمِّهَا بِقَتْلِهِمْ، اور ان امتوں کے انبیاء کے قتل کا ارادہ کرنے کی وجہ سے، ہمہ یہم ارادہ کرنا باقی صلے کے ساتھ، کما مر بکم فی قصص النبیین، جیسا کہ تمہیں قصص النبیین میں گزرا ہمارے سامنے۔ القرآن یتحدث عن آلاء اللہ، اب یہاں پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے قصے کا پہلا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کو، اعلیٰ اللہ کی نعمت، اعلیٰ یعنی نعمت، اور تحدث یتحدث بیان کرنا، گفتگو کرنا، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں قرآن گفتگو کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ بل تحدث القرآن کثیرا عن آلاء اللہ وحکا فی بسط احیانا وفی اختصار احیانا عن نعم کثیرۃ۔
بلکہ تحدث تحدث گفتگو کرنا، بیان کرنا، اور اعلیٰ اللہ کی نعمتیں حکا یحکی حکایتاً بیان کرنا، حکایت قصہ، بستم وضاحت، احیاناً کبھی کبھی، اختصار اختصار کے مختصر، احیاناً کبھی کبھی، نعمت النعم جمع نعمت، کثیرۃ بہت، بلکہ قرآن نے بہت ساری اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا وضاحت کے ساتھ کبھی کبھی، اور کبھی کبھی اللہ کی نعمتوں کو اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ انعم بها علی کثیر من الانبیاء، بہت سارے نبیوں پر اللہ نے ان نعمتوں کا انعام کیا، ان نعمتوں کو دیا۔ منہم داؤد علیہ السلام و سلیمان و منہم ایوب و یونس و زکریا و یحییٰ، ان میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور ان میں سے ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، ان پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے دیکھو، فلما داؤد و سلیمان فقد مکن اللہ لہما فی الارض ووسع لهما في الملك ومد لهما في العلم وعلمهما كثيرا مما جهله الناس فأما بہرحال داؤد علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ نے زمین میں بادشاہت عطا کی، بادشاہت دی، قدرت دی، مکہ نہیں مکن، قدرت دینا، طاقت دینا، تمکنت عطا کرنا، ووسع لهما فی العلم، اور انہیں بادشاہت میں کشادگی عطا کی، لمبی بادشاہت دی، ومد لهما، اور انہیں علم میں، ان کے علم میں مدد کی، وعلمهما، اور انہیں سکھایا، علم یعلم سکھانا، مد یمد مدد کرنا، علم یعلم سکھانا، علم دینا، اور انہیں سکھایا بہت ساری ایسی باتیں جن سے لوگ ناواقف تھے، جن سے لوگ ناواقف ہیں، جہل یجہل جاہل ہونا، ناواقف ہونا۔ سخر لهم الاقویاء والعتاد، سخر یسخر تابع کرنا، قوی اقویاء طاقتور، عتاد یہ عتود کی جمع ہے یعنی سرکش، اور ان کے لیے یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے لیے طاقتور سرکش لوگوں کو کیا کر دیا؟ تابع دار بنا دیا، تابع کر دیا ان کے۔ وما لا ينقاد من الحیوانات والجمادات، اور اسی طرح جو حیوانات اور جمادات تابع دار نہیں ہوتے ان کو بھی اللہ نے انقاد تابع دار ہونا، فرمانبردار ہونا۔ فقال، اللہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے علم عطا کیا، آتا یوتی۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور دونوں نے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے کہا، فرمایا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں برتری دی، ہمیں بڑا بنایا، برتری دی، ہمیں فضیلت عطا کی اپنے بہت سارے ایمان والے بندوں پر، فضل الفضل برتری دینا، فضیلت۔ وورث سلیمان داؤد، اور ورث یرث وارث ہونا، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اور کہا اے لوگو، علمنا ہمیں سکھایا گیا، علمہ سے ماضی مجہول متکلم کا صیغہ، منطق بات، اور طیر پرندے کو کہتے ہیں، اوتا و اوتینا، آتا سے اوتینا ماضی مجہول جمع، اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی زبان
سکھائی گئی اور ہمیں بہت ساری چیزیں عطا کی گئی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یقیناً بے شک یہ کھلی ہوئی اللہ کی مہربانی ہے، فضل و عنایت ہے۔ نعمت اللہ علی داؤد، دوسرا قصہ دیکھتے ہیں، نعمت اللہ علی داؤد، اللہ کی نعمت داؤد علیہ السلام پر۔ فأما داود فقد سخر الله له الجبال والطير تتجاوب معه في الدعاء والتسبيح وعلمه صنعة الدروع وألان له الحديد۔ پھر داؤد علیہ السلام اللہ نے ان کے لیے پہاڑ کو مسخر کر دیا، پرندوں کو مسخر کر دیا، ان کے تابع کر دیا۔ تتجاوب، تجاوبہ کا معنی ہے آپس میں جواب دینا، وہ ان کے ساتھ دعا اور تسبیح کے وقت جواب دیتے تھے۔ وعلمہ صنعت الدروع، علم یعلم سکھانا، صنعت کہتے ہیں کاریگری اور کام، درع جمع دروع کہتے ہیں زرہ کو، لوہے کے کپڑے کو، اور اللہ نے ان کو زرے کی کاریگری سکھائی، زرہ بنانا سکھایا۔ وَأَلَانَ لَهُ الْحَدِيدَ، اور الان یلین نرم کرنا، اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ لوہے کو جس طرح سے موم ہوتا ہے نا، لوہے کو اس طرح کر دیا تھا کہ گویا کہ وہ موم ہے، ان کے لیے اس طرح سے موڑ لیتے تھے ہاتھ سے پکڑ کے، یہ ہتھیار بنانا ہے، موڑ دیے، اللہ نے ان کو لوہے کے لیے نرم کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے اپنی طرف سے فضیلت اور برتری عطا کی۔ یا جبال اوبی معه الطیر، اے پہاڑوں تم لوگ، اوبا یؤوبو، اوبا رجوع کرنا، عبادت کرنا، تم ان کے ساتھ عبادت کرو، والطیر، اور پرندوں کو، یعنی ہم نے کہا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ان کے لیے لوہے کو ہم نے نرم کر دیا۔ النا یلن، الانا سے، یہ افعال سے، تفعیل سے۔ وَأَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ تم کام کرو، سابغات، سابغۃ، سابغات، تم مکمل کام کرو، اور وقدر فی السرد، اور تم لوگوں اندازہ لگاؤ، فی السرد، فی السرد کہتے ہیں، اور تم نیک عمل کرو، ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، اور تم اندازہ لگاؤ، سرد یعنی اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کا ترجمہ، ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، تو قرآن میں بھی دیکھ لیں گے، تھوڑا سا قرآن کی آیتیں ہیں، اس کو آپ لوگ قرآن میں بھی دیکھ لیا کریں۔ آگے دیکھتے ہیں، انی بما تعملون بصیر، اس کے بعد دیکھتے ہیں، وَيَقُولُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ مسخر کر دیا پہاڑوں کو، وہ تسبیح بیان کرتے، اور پرندوں کو بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی کرنے والے تھے، ہم ہی کرنے والے ہیں مسخر۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے ان کو لباس کی کاریگری سکھائی، لوہے کی، تمہارے لباس کے لیے، تحسنکم، تاکہ وہ تمہاری حفاظت کرے تمہاری جنگ سے، احسن یحسن،
قال انتم شاکرون، تو کیا تم شکر گزاری کرتے ہو؟ شکرہ علی ذی النعمت، ان نعمت پر شکر کرنا، کس کا؟ داؤد علیہ السلام کا یا سلیمان علیہ السلام کا؟ وَكَانَ دَاوُودُ مَعَ هَذَا الْمُلْكِ الْوَاسِعِ وَالْيَدِ الْحَاذِقَةِ الْقَوِيَّةِ عَبْدًا خَاشِعًا أَوَّابًا۔ اور داؤد علیہ السلام، دیکھیے کہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنی ساری چیزیں دی، لیکن پھر بھی اللہ کے فرمانبردار بندے بنے رہے۔ واسع یعنی کشادہ، ملک بادشاہت، اور ید الحاذقہ ہاتھ کی مہارت، طاقتور مہارت والے ہاتھ، طاقتور مہارت اور کاریگری والے ہاتھ۔ عبد بندہ، خاشیہ ڈرنے والے، اواب اللہ سے رجوع کرنے والے۔ اور داؤد علیہ السلام اس کشادہ اور وسیع بادشاہت کے باوجود اور طاقتور اور قوی مہارت والے ہاتھ کے باوجود کانا کا عبدن، داؤد علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے بندے اور اللہ سے رجوع کرنے والے بندے بنے رہے۔ دائم ذکر، ہمیشہ ذکر کرنے والے، دائم ذکر یہ کانا کی وجہ سے دائمہ، ہمیشہ ذکر کرنے والے۔ طویل الدعا والتسبیح، اللہ سے خوب دعا اور تسبیح کرنے والے، لمبی تسبیح اور دعا کرنے والے۔ حاکماً مقسطاً، اور انصاف پسند بادشاہ اور حاکم بنے رہے۔ مقسط انصاف کرنے والا۔ یحکم بین الناس بالحق ولا یحابی، اور حابہ یحابی کے معنی ہے ظلم کرنا، وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتے اور ظلم نہیں کرتے۔ یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو خلیفہ اور جانشین بنایا ہے زمین پر، تو تم لوگوں کے درمیان حق اور درستگی کے ساتھ فیصلہ کرو، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور تم خواہش نفس، ہوا خواہش نفس کو کہتے ہیں، پیروی نہ کرو، اتبعو، ورنہ کیا ہوگا؟ فیضلک، یہ خواہش نفس تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی، دور کر دے گی اللہ کے راستے سے۔ اضل یضل، بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے عذاب کے دن کو بھول گئے تھے۔ نسیہ ینسیٰ، بھولنا۔ آگے دیکھتے ہیں، نعمت اللہ علی سلیمان، سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی نعمت۔ فَأَمَّا سُلَيْمَانُ فَقَدْ سَخَّرَ اللَّهُ لَهُ الرِّيَاحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَتَحْمِلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، جرا اجری چلنا، اور حمل یحمل اٹھانا۔ رہی بات سلیمان علیہ السلام، تو اللہ نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، ہوا کو تابع بنا دیا ان کی، وہ ہوا ان کے حکم سے چلتی اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی اٹھا کر۔ فَيَصِلُ إِلَيْهِ فِي أَقْرَبِ وَقْتٍ، تو وصل يصل إلى پہنچنا، اقرب وقت کم وقت میں، سب سے کم، تو آپ وہاں یعنی وہاں اس جگہ سب سے کم وقت میں پہنچ جاتے۔ وَأَسْرَعِ مَكَانٍ وَأَسْرَعِ زَمَانٍ، اور سب سے تیز ٹائم میں، تیز وقت میں، کم وقت میں اور تیزی کے ساتھ۔ وَسَخَّرَ لَهُ الْأَقْوِيَاءَ وَالْحَاذِقِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْمَارِدِينَ مِنَ الشَّيَاطِينِ، اور اللہ نے ان کے لیے
جنات میں سے ماہر اور مہارت رکھنے والے طاقتور جنوں کو تابع کر دیا تھا، حاذقوں کی جمع حاذقین، اور شیاطین میں سے سرکش شیاطین کو ان کے تابع کیا تھا، جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں پر ان کو استعمال کرے۔ ینفذون اوامرہ، اور وہ کیا کرتے تھے؟ نفذ ینفذ جاری کرنا، ان کے حکموں کو جاری کرتے تھے، نافذ کرتے تھے۔ وَيُكْمِلُونَ مَشَارِعَهُ الْعُمْرَانِيَّةَ وَالْبِنَائِيَّةَ الْإِمْلَاقِيَّةَ، اکمل اکمل پورا کرنا، مشارع کام، مشارع مشرع ان کی جمع، املاق کو بڑے بڑے، بنائیہ تعمیر کے لائن سے، عمران آبادی، وہ پورا کرتے تھے ان کے بڑے بڑے تعمیری کام اور آبادی والے کام کو۔ کون؟ جنات پورا کیا کرتے تھے، بنانے کا کام ہے، تیار کرنا ہے، سب کرتے جنات۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو ہم نے تابع کیا، عاصفةً تیز تن ہوا کو، جو ان کے حکم سے ایک جگہ سے إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ان کے حکم سے چلتی اس زمین سے جس میں ہم نے برکت دی، یعنی بیت المقدس سے تیزی کے ساتھ چلتی، بارکنا فیہا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہر چیز کے بارے میں ہمیں خوب علم ہے، علم تھا، علم ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا علم نہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیاطین میں سے ایسے شیاطین کچھ جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے، جو ڈائیور تھے، غاص یغوص غوطہ لگاتے تھے ان کے لیے سمندروں سے، اور ان کے لیے ہیرے جواہرات سمندر سے نکالتے تھے، اور ان کے لیے اس کے علاوہ دوسرے کام کرتے تھے، دون ذالک، اس کے علاوہ وہ اور بھی کام کرتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم بھی ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو ہم نے تابع کیا، غُدُوُّهَا شَهْرٌ، اس کا صبح کے وقت چلنا 1 مہینہ ہوتا ہے، 1 مہینے کا، اس کا صبح کا وقت، یعنی صبح کے وقتوں کا چلنا 1 مہینہ ہوتا تھا، یعنی وہ اگر صبح وہ سفر پر نکلی تو صبح کا وقت پار کرتی تھی، تو گویا اس نے 1 مہینے کا وقت طے کر لیا، وروا و شہر، اور شام کا اس کا سفر 1 مہینے کا ہوتا، صبح کا سفر 1 مہینے کا، شام۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اصال یصل بہانا، اور ان کے لیے ہم نے تارکول کے چشمے کو جاری کیا، عین چشمہ۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور کچھ جنات ہوتے جو ان کے سامنے اپنے رب کے حکم سے، ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، زاغ یزیغ کا معنی ہے کج روی اختیار کرنا، نافرمانی کرنا، ٹیڑھا ہونا، یعنی حکم نہ ماننا، اذاق یذیق چکھانا، سعیر جہنم، اور جو ان میں سے کج روی اختیار کرتا، حکم نہیں مانتا ہمارے حکم سے، وہ کیا کرتا؟ کج روی اختیار کرتا اور حکم نہیں مانتا، تو ہم اس کو جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، ما یشاء جو وہ چاہتے تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام، جیسے محاریب محراب کا بنانا، اور مجسموں کا بنانا، اور جفان کہتے ہیں گڑھوں کو، یا یہ سمجھ لیں
کہ ٹنکیاں وغیرہ گڑھے، کل جوابی گڑھوں کی طرح، کنویں سمجھ لو اس کو. جوابن جفان، جفن جفان. وقدوری راسیات، اور گڑے ہوئی دیگچیاں، اور وہ کام کرتے تھے ان کے لیے جو وہ چاہتے، جیسے محراب بنانا، مجسمے بنانا، اور اسی طرح سے کنویں کھودنا بڑے بڑے گڑھوں کی طرح، اور دھسی ہوئی دیگچوں کو نکالنا. اعملوا آل داؤد شکر وقلیل من عبادی الشکور. تم سب لوگ آل داؤد شکر کرو، شکر کا کام کرو، اور میرے بندے میں بہت کم شکر کرنے والے ہیں. وقلیل من عبادی، میرے بندوں میں بہت کم شکر کرنے والے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا سبق ہوا سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا. آگے اس کو شیئر کریں، یاد کریں. بہت بہترین سبق ہے، اچھی طرح سمجھ کر پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.